اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت نبوی، ٹاپک نبوت سے پہلے۔ مشرکانہ ماحول میں رہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے ہی شرک سے بیزار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، یعنی آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے سلیم العقل، پاک دامن اور بھرپور طاقت کے مالک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست سوچ اور بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی اور مہمان نوازی کرتے تھے۔ اس میں ہمیں بہت سارے پوائنٹ مل گئے جو ہم اپنے اوپر یوز کر سکتے ہیں۔ نبوت کے آثار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مہینہ رمضان کا غار حرا میں گزارتے۔ 3 سال تک یہی معمول جو ہے وہ رہا۔ 40 سال کی عمر میں نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے خواب جو ہیں، ان کو سچے خواب جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے۔ ارحاس کہتے ہیں سچے خواب کو۔ نیکسٹ ہے جی آغاز نبوت۔ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے وحی نازل کی۔ سورہ علق جو ہے وہ پہلی وحی ہے۔ اقرا مطلب پڑھیے، پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ سب سے پہلی بات پڑھنے پڑھانے کی گئی۔ مسلمانوں کا مشن جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے سے بڑھے گا۔ اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کو بنا لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو وحی کے بارے میں بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی سچی گواہی دی اور ایمان لے آئیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائیں۔ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی۔ اس وقفے کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ پھر ہے جی نزول وحی کی تاریخ۔ پہلی وحی رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر، کیا عظیم رات، لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوئی، یعنی پیر کی رات، یعنی 21 رمضان 10 اگست 210 عیسوی کو۔ نبوت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک قمری کیلنڈر کے مطابق 40 سال 2 ماہ 12 دن تھی۔ شمسی حساب سے 39 ایئرز 3 ماہ اور 22 دن تھی۔ پہلی وحی کے بعد کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف جو ہے دل میں وہ چلا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ وحی آنے کا شوق پیدا ہوا۔ دوسری وحی سورہ مدثر کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی۔ پہلی وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تھا۔ دوسری وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دی جا رہی ہے۔ تیسری وحی میں 2 احکام دیے گئے ہیں۔ پہلا حکم یہ کہ امت کو اللہ کے بارے میں بتائیں اور بد عملی کے نتائج سے ڈرائیں۔ دوسرا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر بھی اللہ کے احکام کو لاگو کریں۔ دوسری وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگ گئے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق، بچوں میں حضرت عمر، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تبلیغ کے کام میں شامل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت سے بہت سارے صحابہ کی ایک جماعت جو ہے وہ ایمان لے آئیں، جن میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔
قرآن میں ابتدائی دور میں ایمان لانے والوں کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ سابقون الاولون کا مطلب ہے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، سب سے آگے آگے رہنے والے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی سابقون الاولون میں سے بن جائیں، نیکیوں میں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ ہمیں سابقون الاولون میں سے بنا لے۔ دوسری وحی کے بعد وحی آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سورہ مدثر کے بعد سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم طہارت کا دیا گیا، وضو کا دیا گیا اور نماز کا دیا گیا۔ 3 سال تک انفرادی دعوت دی گئی۔ 3 سال کے بعد اسلام کی اعلانیہ تبلیغ جو ہے وہ شروع کر دی گئی۔ پہلے انفرادی مینز ایک کر کے کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اعلانیہ شروع کر دیا۔ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تمام انبیاء سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں عہد لیا گیا۔ 3 سال خاموشی سے تبلیغ کرنے کے بعد قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی۔ دعوت غیر مسلموں کو دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تذکیر مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یاد دہانی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام رشتہ داروں کو کھانے کی دعوت دی۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر خطاب میں سب کو اسلام کی دعوت دے دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا کام شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر سب سے پہلے تمام قبائل اور ان کے خاندانوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو لہب نے 2 موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ ابو لہب کی مخالفت کے جواب میں سورہ لہب نازل ہوئی۔ اعلانیہ دعوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے، خاص اور عام محفل میں اعلان کرتے۔ تھوڑے عرصے کے بعد حج کا وقت آ گیا۔ مکہ والوں نے حاجیوں کے مجموع اور ڈیروں میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ حج کے بعد پورے عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا ہو گیا۔ عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسی مذاق اڑاتے، حقیر سمجھتے، نعوذ باللہ، حقارت سے بات کرتے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس سے تکلیف ہوتی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں تسلی دی، سکون مل جائے، جس سے دل کے اندر ٹھہراؤ آ جائے، تو ایسی تسلی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ اصل دین کی دعوت توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی دعوت ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سیریز پسند آ رہی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔